بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ روحانی عامل بننے کا طریقہ، اس عنوان کی آج یہ چوتھی نشست ہے۔ اس سے قبل 3 نشستیں ہوئی، اس کو آپ پہلے بغور سنیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ تو جب تک آپ وہ نشستیں نہیں سنیں گے یا اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو آج کی اس نشست میں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس کا آپ کو کوئی تھیوریٹیکل فائدہ یا پریکٹیکل فائدہ کچھ خاص نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا جو لوگ ان 3 نشستوں کو سن چکے ہیں وہ آج کی یہ چوتھی نشست سنیں گے تو انہیں اگرچہ انہوں نے اس پر عمل نہ کیا ہو یا جزوی طور پر جیسے اس پر عامل ہوں، تو آج کی اس نشست میں بتائی گئی باتوں کو وہ بخوبی اس سے ایک نتیجہ اخذ کر سکیں گے۔ اور جنہوں نے ان نشستوں کو سنا اور اس کے بعد اس پر عمل پیرا بھی ہے، جیسا کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہر ہفتے لوگ یہاں اپڈیٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ ان نشستوں میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان پر وہ عمل پیرا ہے اور اعمال وغیرہ کے لیے، چلہ کشی وغیرہ کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ آج کی اس نشست میں جو باتیں میں کرنے جا رہا ہوں ان کے لیے یہ امید افزا ہے، حوصلہ افزا ہے، اور جیسے ان کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کے ساتھ میں جو ان کو کیف و سرور حاصل ہو رہا ہے اور عبادت میں جو لذتیں ان کو مل رہی ہیں، تو اس میں جو ایک کیفیت خاص ہے، ایک نسبت خاص جو انہوں نے حاصل کی ہے یا انہیں حاصل ہوں گی مزید، تو چونکہ وہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں، ایک جیسے گونگے کو مٹھائی کھلا دو تو مٹھائی کا ذائقہ نہیں بتا سکتا، اچھا تو لگتا ہے لیکن اس ذائقے کی خبر نہیں دے سکتا، ایسے ہی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس قدر علمی صلاحیت ان کے اندر میں نہیں ہوتی کہ وہ ان چیزوں کو جیسے سمجھ کر کے یا بزرگوں کی کتابوں سے دیکھ کر کے اس میں اپنے لیے تطبیق دے کر کے کہ ہاں یہ کیفیت میرے ساتھ میں ہے اور اس کا یہ نام ہے۔ تو الا ماشاء اللہ ایسا نہیں کہ بہت سارے لوگ بحمدہ تبارک و تعالی، بہت سارے ائمہ حضرات علماء کرام اس طریقے سے رابطے میں ہیں، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس نشست کو سننے سے قبل یا اس کو سننے کے بعد کم از کم وہ 3 نشستیں سن لیں، پھر دوبارہ اس نشست کو آپ سنیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ وہ ان 3 نشستوں میں جو باتیں، جو بنیادی ریاضت اور بنیادی چیزیں بتائی گئی ہیں، جب اس پر کوئی بندہ خدا عمل پیرا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے، پھر آگے اس کے لیے کون سی راہ کشادہ ہوتی ہے، کیسے کیسے اس کے اوپر انعامات ہوتے ہیں اور کیسے کیسے برکات کا حصول ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کو لکھ لیا ہے اور وہ 3 نشستوں کو بھی میں نے تحریر کر لیا تاکہ اس کو جیسے اور زیادہ اس میں کچھ اور مزید کچھ نشستیں ہوں یا اس میں کچھ مضامین کا اضافہ کر کے اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالی الوفاق میں باقاعدہ سلوک عامل کے نام سے اس کو عنوان دے کر کے شائع کروں گا، اور یہ ان تمام احباب کے لیے جو باقاعدہ بزرگان دین کے طریقے پر روحانی عامل بن کر مخلوق خدا کو فیض پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک مشعل راہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو آج کی یہ چوتھی نشست جو ہم نے لکھ لی، اور لکھ لینے سے یہ کہ بات سمٹی ہوئی اور بالکل ٹو دا پوائنٹ اور مختصر ہوتی ہے، تو آج کی یہ نشست شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ 3 نشستوں میں جو اسباق دیے گئے ہیں انہیں سیکھے بغیر اور انہیں معمولات شب و روز بنائے بغیر کوئی بھی شخص علوم روحانیہ کو حاصل کرنے کا قصد و ارادہ ہرگز نہ کرے، ورنہ شیطان کے پھندے میں پھنستا چلا جائے گا۔ اگر استدراجاً کچھ حاصل بھی کر لیا تو محض وقتی ہوگا، اور اس کی مثال ریگستان میں دکھنے والے سراب کی سی ہوگی، جو دکھنے میں دور سے پانی معلوم ہوتا ہے، حقیقت میں وہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ لہٰذا میرے عزیزو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعاؤں میں اثر ہو، تمہاری قلم میں تاثیر ہو، تمہیں علوم روحانیہ پر کامل دسترس ہو، تم پر ملائکہ کے مثل الہام کیے جائیں، تو بس جذبہ عشق و مستی اور سرشاری و کیف کے ساتھ نوافل تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین ادا کرتے رہو،
سنت غیر مؤکدہ کی خوب حفاظت کرو، شب و روز کے اوراد و وظائف، تلاوت قرآن مجید، کثرت درود شریف، التزام استغفار کے ساتھ صدقہ و خیرات حسب توفیق جاری رکھو۔ اگر یہ سب کچھ ایسے ہی جاری رہے، جو ان 3 نشستوں میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، اگر یہ ایسے ہی جاری رہیں جیسا کہ ہم نے تلقین کی ہے، تو پھر ایک خاص مدت کے بعد تم غور کرو گے کہ تم نے ملائکہ ارضیہ سے مناسبت پیدا کر لی ہے۔ اعمال اور دعوت کے قبول ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ملائکہ سے تشبہ پیدا کیا جائے اور ان سے مناسبت پیدا کیا جائے۔ اور یہ جو ترک حیوانات جلالی اور جمالی ہوتی ہے نا، اس کا مختصر ایک جملے میں اگر کہا جائے تو اس کا مقصد ہوتا ہے ملائکہ سے، موکل سے تشبہ پیدا کرنا۔ تو اس کا بھی ذکر میں نے کسی نشست میں کیا، وہ بھی آپ میرے اسی چینل پہ دیکھ سکیں گے اور الافاق میں اس کو پڑھ بھی سکیں گے۔ تو تم نے ملائکہ ارضیہ سے مناسبت پیدا کر لی ہے، اور خوب یاد رکھو جب تک مناسبت کی یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی، سالک یا عامل کو کسی بھی ذکر، شغل یا عمل میں کامیابی نہیں ملتی۔ اس کیف کو اصطلاحاً، اس کیفیت کو اصطلاحاً نسبت طہارت کہتے ہیں۔ بزرگوں نے اس کیفیت کا نام، اس سرور کا نام، نسبت کا نام نسبت طہارت رکھا ہے۔ اور یہ نسبت طہارت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب سالک اکثر اوقات باوضو رہے اور غسل و پاکی و طہارت کا خوب اہتمام کرے، بدن اور کپڑے کی پاکی میں مبالغے سے کام لے، اعلیٰ درجے کی خوشبو میں خود کو بسائے رکھے۔ لہٰذا اس اہتمام سے تم اپنے اندر ایک خاص قسم کا انس و سرور پاؤ گے۔ اگر یہ اہتمام تم کرو گے تو اپنے اندر ایک خاص قسم کا انس و سرور پاؤ گے۔ پھر یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ کیفیت جو تمہیں حاصل ہوئی ہے، یہ تمہاری طبعی قوا کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اثر اور پرتو ہے تمہارے نفس کی ملکی قوت کا۔ پھر یہ کہ جب روز بروز تم اس کیفیت سے سرشار ہوتے رہو گے تو تمہارا نفس نسبت طہارت کی اس کیفیت کو بطور ملکہ کے اپنا لے گا، ایکسپرٹائز کے طور پر اس کیفیت کو جو ہے نا تمہارا نفس اپنا لے گا، اس کے جیسے رنگ میں رنگ جائے گا، اور تمہارے لیے یہ کیفیت ایک مستقل خصوصیت بن جائے گی۔ جب تم اس خصوصیت کو پہچان لو گے تو ہمیشہ اس کیفیت سے لذت اندوز ہوتے رہنا تمہاری عادت بن جائے گی۔ اور ٹھیک اس کے برعکس، جب تم ناپاکی یعنی حدث اکبر یا حدث اصغر یعنی غسل کی حاجت میں یا وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں ہوگے یا بدن اور کپڑے نجس ہوں گے تو تمہاری طبیعت میں انقباض اور وحشت کے آثار نمایاں ہوں گے اور دل ملول ہوگا، عزم و ارادہ میں انتشار اور پراگندگی پیدا ہوگی اور تشویشناک خیالات اٹھیں گے۔ لیکن جیسے ہی تم پاکی و طہارت کے احکام بجا لاؤ گے تو تم پھر وہی انس و سرور کی کیفیت محسوس کرو گے، تم پر وہی کیفیت پھر سے طاری ہوگی اور پہلے جیسا سکون و اطمینان محسوس کرو گے۔ الغرض جب تم طہارت کا حاصل سکون و سرور و انس کی شکل میں اور ناپاکی کے اثر کو رنج و وحشت کی صورت میں پہچان لو گے تو طبعی طور پر تمہارا میلان اس طرف ہوگا کہ تم زیادہ سے زیادہ پاکی کا اہتمام کرو گے، وضو ٹوٹنے پر فوراً وضو بنا لیا کرو گے، اور جیسا کہ سطور بالا میں ہم نے عرض کیا کہ اس کیفیت کو تمہارا نفس بطور ملکہ کے اپنا لے گا، تو جب تمہارے نفس کے اندر یہ ملکہ راسخ ہو جائے گا، تمہارے لیے ملائکہ ارضیہ اور ان سے سرور کی ایک وسیع راہ کھل جائے گی۔ جب تک نسبت طہارت تمہارے نفس میں راسخ نہیں ہوتا ہے، تمہارا نفس اس کو طبعی طور پر ایکسپرٹائز نہیں کر لیتا ہے، تب تک ملائکہ ارضیہ سے، موکلین سے جو ہے وہ نسبت پیدا نہیں ہوتی، اور اگر یہ ہو جائے تو پھر ان سے ایک رابطہ اور انس و سرور کی ایک وسیع راہ کھل جائے گی۔ ممکن ہے کہ تم پر ملائکہ کی طرح الہام ہو،
جیسے ملائکہ ارضیہ کو ملائے اعلیٰ کے الہام کے ذریعے ہدایت کی جاتی ہے، جیسے ملائے اعلیٰ کے فرشتے ملائکہ ارضیہ کو جو الہام کرتے ہیں، تو اس میں جیسے ان سے مناسبت پیدا ہونے کی صورت میں یہ ہوگی کہ اس الہام کی برکت کچھ تم کو بھی میسر آنے لگے گی، اور وہ تدبیر الہی کے مطابق سالک یا عامل کی بہبود کے لیے کوشاں رہے۔ جیسے ممکن ہے کہ تم پر ملائکہ کی طرح الہام ہو، جیسے ملائکہ ارضیہ کو ملائے اعلیٰ کے الہام کے ذریعے ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ تدبیر الہی کے مطابق سالک یا عامل کی بہبود میں کوشاں رہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کے بنائے ہوئے ایک قانون کے تحت ہوتا ہے کہ جب بندہ خدا ذکر کرتا ہے، خوب ذکر کرتا ہے، خوب ذکر کرتا ہے اور اللہ والوں سے نسبت قائم کر لیتا ہے، تو ملائے اعلیٰ کے فرشتے، عالم بالا کے فرشتے اس دنیا کے فرشتوں کو الہام کرتے ہیں کہ وہ اس بندہ خدا کی فلاح و بہبودی کے لیے کوشاں رہے، اس کی مدد کرے، اور اس کو جیسے عاملین کی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں نا کہ موکل تابع کر لینا وغیرہ وغیرہ۔ تو نسبت طہارت کے حاصل ہونے اور قلب میں اس کیفیت کے جاگزی ہونے کی مزید علامات جو سالک یا عامل کو علی حسب مراتب نصیب ہوتے ہیں، مثلاً سالک یا عامل پر ملکی واقعات بکثرت ظاہر ہوں گے اور وہ اپنے سامنے انوار کو روشن پائے گا، خود کو بلور کی طرح شفاف محسوس کرے گا، مزید یہ محسوس کرے گا کہ لذیذ کھانے کھا رہا ہے، نہایت نفیس اور لطیف غذائیں اسے میسر ہیں۔ میں جب فجر میں اپنے تمام اوراد و وظائف کو لے کر بیٹھتا ہوں تو ایک زمانہ ہو گیا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں اپنا جیسے ناشتہ وغیرہ لے کر کے بیٹھا ہوں، اور لذیذ قسم کے ناشتے ہیں اور اس کا ایک عجیب انس و سرور ہے۔ تو جو لوگ اوراد و وظائف کی مواظبت کرتے ہیں وہ اس کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو نہایت نفیس اور لطیف غذائیں اسے میسر ہیں، اعلیٰ درجے کی ملبوسات سے لطف اندوز ہوگا اور ہمیشہ دل مطمئن اور خوش رہے گا، دم بدم تازگی کا احساس بڑھتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب نسبت طہارت کے حصول کا ایک طریقہ، یہ نسبت طہارت ان 3 نشستوں میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان پر مسلسل عمل کرتے رہنے کے نتیجے میں ایک خاص مدت کے بعد وہ نسبت حاصل ہونے شروع ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس میں جیسے کچھ انقباض ہو اور کچھ رکاوٹ محسوس ہو تو اس کا پھر ایک خاص طریقہ بھی بزرگوں نے لکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگرچہ اس کیفیت کا حصول بلا قصد بھی محض پابندی نوافل و مواظبت وظائف شب و روز اور اہتمام طہارت ظاہری و باطنی سے ہو جاتا ہے، تاہم تکلفاً اس کے حصول کا خاص طریقہ بھی جاننا چاہیے۔ اس کے لیے عامل یا سالک کو چاہیے کہ خلوت میں جا کر غسل کرے، نئے کپڑے زیب تن کرے، خوشبو لگائے اور 2 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت نفل نماز پڑھے، مصلی پر بیٹھے بیٹھے 1000 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو کا ورد کرے، پھر کچھ دیر سر جھکا کر 2 زانو مراقبے کی حالت میں بیٹھے اور غور و فکر کرے کہ اس کی حالت میں پہلے سے تبدیلی رونما ہوئی کہ نہیں۔ یہ عمل دن میں کم از کم 1 مرتبہ ضرور کرے اور زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ کر سکتا ہے، اور اگر 1 سے زیادہ بار کرنا ہو تو غسل کی جگہ تازہ وضو کر سکتا ہے۔ جب حالت میں تبدیلی واقع ہو جائے تو جان لے کہ اسے نسبت طہارت حاصل ہو چکی ہے اور اس کا تعلق ملائکہ ارضیہ سے پیدا ہو چکا ہے، یعنی اب وہ بالکل ہر قسم کے اعمال اور چلہ کشی کے لیے جیسے تیار ہے۔ مزید یہ کہ طہارت کی حقیقت اور ملائکہ سے مناسبت کا انحصار غسل و وضو پر ہی نہیں بلکہ غسل و وضو کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو اس نسبت کے حصول میں معاون ہیں اور اس کی حقیقت میں داخل ہے، جیسے صدقہ و خیرات کرنا، مشائخ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر خیر کرتے رہنا، رفاع عامہ کے کام کرنا کہ جس سے عام لوگوں کو فائدہ پہنچے، ان کے دل خوش ہو اور وہ اسے دعائے خیر میں یاد کرتے رہیں، داڑھی مونچھ
اور دوسرے بالوں کی ایسی وضع بنانا جو ملت میں مستحسن سمجھی جاتی ہے، انہیں بے ترتیب اور پراگندہ نہ رہنے دینا، خوشبو کا استعمال رکھنا، باطہارت ذکر کرتے ہوئے سونا، پریشان خیالی سے خود کو محفوظ رکھنا، نفس کو خوشگوار ہوا اور اعلیٰ قسم کی خوشبوؤں سے راحت پہنچانا، نیز ایسی غذاؤں کا استعمال جو صالح غذائیت پیدا کرے تاکہ قلب اضطرابی کیفیت سے دوچار نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں نسبت طہارت کو پیدا کرتی ہیں اور پیدا کرنے میں معاون ہیں اور تقویت پہنچاتی ہے، نسبت طہارت کو تقویت پہنچاتی ہے۔ شطور بالا میں نسبت طہارت اور مناسبت ملائکہ ارضیہ کے حصول کے طریقہ کا ذکر ہوا۔ یہاں ان امور کا بھی بیان ضروری ہے جو اس کے حصول میں سخت رخ نہ ڈالتے ہیں، یعنی کہ جن چیزوں سے نسبت طہارت اور ایک ملائکہ ارضیہ سے جو ایک نسبت استوار کرنے کی صورت پیدا ہوتی ہے، ان باتوں کا تو ذکر ہوا، اب ایسی باتوں کا بھی ذکر ضروری ہے جو اس نسبت میں رخ نہ ڈالتے ہیں اور خرابی پیدا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ناپسندیدہ وضاقتہ اختیار کرنا، فحش باتیں اور گالی گلوچ کرنا، سلف صالحین پر طعن و تشنیع کرنا، کھلے بندوں بے حیائی کا ارتکاب کرنا، جلدی و دموی امراض میں مبتلا ہونا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو کوئی معذور ہو، کوئی خاص قسم کا اس کو مرض ہو، تو اس کو کوئی ایسا خاص اعمال کے طور پر، اشغال کے طور پر کبھی نہیں، جب تک صحت بحال نہ ہو جائے تب تک کسی قسم کے اعمال وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ اور زیادہ کیفیت اور زیادہ بیماری کا گھر۔ تو جلدی اور دموی امراض میں مبتلا ہونا، حیوانوں کی جفتی کو دیکھتے رہنا، نامحرم عورتوں اور بے ریش لڑکوں سے صحبت اختیار کرنا، اپنی فکر کو ان کے محاسن میں لگائے رکھنا، اسی بارے میں سوچتے رہنا معاذ اللہ، زیادہ عرصے تک جماع کا خیال دل میں پالنا، یعنی کہ یہ جائز جماع کا خیال کے بارے میں آ رہا ہے، ناجائز زنا نہیں معاذ اللہ، اور طبعی ضرورت سے زیادہ جماع میں مشغول ہونا۔ یہ سب جماع کی دو قسمیں ہیں، ایک جماع جو برائے دفع اذیت اور مطابق طبعی ضرورت ہو، یہ نسبت کے حصول میں معاون ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جس سے مقصود محض حصول لذت میں افراط ہو، یہ نجاست کو شامل ہے اور حصول طہارت میں حائل ہے۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے، اگر اس کو سمجھ جائیں گے نا۔ اجمیر معلیٰ جانے سے قبل جو ہے میری ایک نشست ہوئی تھی جس کا عنوان ہے شہوت کو روحانی قوت سے بدل دو، تو اس کو بھی آپ ضرور دیکھیں گے، تو اس میں میں نے اس پر کچھ تفصیل سے بات کی ہے۔ تو آج کی اس نشست میں جو باتیں ہم نے بتائی ہیں، یہ نتیجہ ہے ان 3 نشستوں پر عمل کرنے کا، کہ اگر آپ ان 3 نشستوں پر عامل ہو جائیں گے، اس پر ایک خاص مدت تک عمل کرتے رہیں گے، پھر یہ کیفیت نسبت طہارت آپ کو حاصل ہوگی، جس کے نتیجے میں آپ ملائکہ ارضیہ یا موکلین سے رابطہ اور نسبت پیدا کرنے کے اہل ہو جائیں گے، بلکہ ایسی روحانی قوتیں اور ایسے ملائکہ ارضیہ اور یہ کہ ملائے اعلیٰ یہ خود آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اور آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کی دعاؤں پر یہ آمین کہیں گے، جیسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا نا کہ یا الہی جو دعائے نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آمین و ربنا کا ساتھ ہو، قدسیوں یعنی فرشتوں کے لب سے آمین و ربنا کا ساتھ ہو۔ تو فرشتوں کے آمین، اگر فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہہ دیں تو پھر اس دعا کے قبول ہونے میں کیا کوئی شک رہ جاتا ہے؟ تو لہٰذا اس نسبت کے حصول میں کوشش کریں، اور یہ جو ہمارا ابتدائی نو چلہ ہے نا، عامل بننے کے ابتدائی 9 چلے جو ہیں، یہ اسی نسبت کے حصول کی جیسے ایک بہت مستحکم کڑی ہے۔ لہٰذا جو احباب ابتدائی 9 چلوں سے فارغ ہو چکے ہیں یا کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، ان سب کو مخاطب کر کے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان 3-4 نشستوں میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، ان کو بار بار آپ سنیں، بار بار اس پر سوچیں، غور کریں، جہاں کوئی کوتاہی ہے، خامی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، خوب جتن کرے، خوب جد و جہد کرے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ نسبت آپ
ہمیشہ کے لیے جیسے مستحکم آپ کے نفس میں راسخ ہو جائے گی۔ اور اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو ابتدائی نو چلوں سے فارغ ہو چکے ہیں ان کو میں جیسے جو اوراد و وظائف جو بڑی علوی دعائیں ہیں، جیسے حزب البحر شریف ہے، دعائے حیدری ہے، دعائے برتی شریف ہے، یا جیسے چہل کاف شریف ہے، ناد علی شریف ہے، اس طریقے سے جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ مزمل شریف ہے، اور بہت ساری بڑی چھوٹی علوی دعائیں ہیں۔ تو ایسے اعمال بے شک آپ ان کے چلے بھی کریں، ان کے عامل بھی بنیں، لیکن میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ ہمارے مشائخ کا فیضان ہے کہ ان کی اجازت کو یہ فقیر اگر آپ کو محض بطور وظیفہ پڑھنے کے لیے یہ چیزیں دے دے، جیسے اکثر میں جو لوگ نو چلوں سے فارغ ہو جاتے ہیں ان کو حزب البحر شریف، دلائل خراج شریف اور کچھ ایسے بڑی چھوٹی علوی دعائیں ہیں، ان کی تاکید کر دیتا ہوں کہ آپ ان کو پڑھیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ بغیر ان کو کوئی بڑا عمل کیے، یعنی وہ نتیجہ برآمد ہوگا، آپ محض وظیفے کے طور پر اس کو پڑھیں گے نا، ان نو چلوں سے فارغ ہونے کے بعد یا اس نسبت طہارت کو استوار کرنے کے بعد، پھر اجازت کے ساتھ آپ کوئی بھی ورد وظیفہ پڑھیں گے تو یہ ایسے عاملین جو بے قاعدہ بے فائدہ پڑھتے ہیں، غلط سلط طریقے سے ایسے سے اجازت حاصل کر لی جس کو خود اجازت نہیں ہے، جو خود اس پر عامل نہیں ہے، تو نتیجہ یہ کہ رجت کا شکار ہوتے یا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے لاکھوں عامل سے یہ لوگ بہتر ہوں گے جو باقاعدہ اپنے آپ کو ان اوراد و وظائف کے لیے، ان بڑی علوی دعاؤں کے پڑھنے کے لیے تیار کر کے پھر اجازت حاصل کر کے بطور وظیفہ پڑھیں۔ اس سے وہ لطف آئے گا، وہ نتیجہ مرتب ہوگا جو عامل کہلانے والے لوگوں سے آپ دیکھنے سننے میں نہیں آتا ہے۔ یعنی کہ اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کہہ رہا، لیکن ابھی جیسے کثرت ایسے ہی ہو چکا ہے، بکثرت لوگ بلا سوچے سمجھے وہ خالی بس یہاں وہاں دیکھ لیتے، بس خالی پاگل بنو، چلا کرو اور رجت کا شکار ہو، میرے پاس آ کر کے علاج کرو۔ ہمارے پاس ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں اور اس کے بعد ارے یہ تو بڑا لمبا پروسیس ہے، اس میں تو خالی یہ نمازی پڑھنے کا بتا رہے ہیں، درود پڑھو اور استغفار کرو، اور یہاں کہاں موکل تابع ہونے والا۔ اب وہ صاحب اپنا چھوٹی سی عقل لے کر کے ایسے در در پھرتے ہیں اور پھر کہیں جا کر کے کچھ عمل کرتے ہیں، رجت کا شکار ہوتے ہیں، پھر واپس میرے پاس آ کر کے رجت کا علاج کراتے ہیں۔ ایسے بہت سارے کیسز ہیں۔ تو یہ میں سب کی بات نہیں کہہ رہا، لیکن جو لوگ اس سلسلے میں اپنا وقت اور پیسہ برباد کر چکے ہیں، اور نہ صرف وقت اور پیسہ بلکہ ایمان اور عقیدے تک کی بات آ جاتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس فن کو جو جس طریقے سے ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچا اور جیسے ہم نے اس کو حاصل کیا ہے، ہم نے بہت ایمانداری کے ساتھ اس کو ایسے ہی آپ کے سامنے جیسے مختصر طور پہ اس کو رکھ دیا۔ اس پہ تو بہت تفصیل ہے، جب لوگ کرتے ہیں الحمدللہ، جو لوگ کرتے ہیں نگرانی میں اعمال وغیرہ، تو طرح طرح کے 100 قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ جب نماز پڑھتا تو نماز کے مسائل بے شمار ہزار مسائل ہیں، جب تک وہ نماز پڑھے گا نہیں تو اس کو نماز کے مسائل کما حق کہو وہ نہیں جان سکے گا، روزہ رکھے گا نہیں تو روزے کے مسائل سے جو ہے صحیح طور پر واقفیت حاصل نہیں ہوگی، زکوٰۃ دے گا نہیں تو زکوٰۃ دینے کے احکام سے وہ بخوبی واقف نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی اعمال چلہ کشی اور علاج و معالجہ ہے نا، ریاضت اور مجاہدہ ہے، اوراد و وظائف ہے، جب تک آپ اس کو کریں گے نہیں تو اس میں جو درپیش پریشانیاں ہیں، جو سوالات ہیں، جو گھاٹیاں ہیں، اس میں پھر نکلنے کے لیے آپ جو اپنے استاد سے، اپنے مرشد سے سوال کریں گے، تو اس میں ہر کسی کے لیے الگ الگ اس میں آزمائشیں ہوتی ہیں، ہر کسی کے لیے الگ الگ چیزیں اس میں رکاوٹیں بنتی ہیں۔ تو وہ تو خیر ایک جیسے ایک تفصیل ہے اس میں، تو اس تفصیل کا جو ہے یہاں پہ موقع بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم نے ایک مختصر لیکن جامع طریقے سے ان 4 نشستوں میں جو باتیں بتائی ہیں، اس پر اگر آپ عمل پیرا ہوں گے تو پھر آپ اپنے مرشد یا استاد کی نگرانی میں باقاعدہ ایک جینوین عامل بننے کے اہل ہو جائیں گے۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا بار بار، میں ابھی پچھلے کئی نشستوں سے میں یہی باتیں کہتا آ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کسی بھی قسم کی اجازت وغیرہ کے دینے کا جو
معیار ہے، جو ایک اس کا کرائٹیریا ہے، وہ ہے ابتدائی 9 چلوں سے فارغ ہونا۔ جب آپ ابتدائی 9 چلے کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے کم از کم آپ، یا کم از کم 3 چلے کر لیں، جیسے ابھی ہم نے ایک صورت جو نکالی اجمیر معلیٰ میں خواجہ پاک کے آستانے میں کہ بھئی جو 3 چلے سے کم فارغ ہو تو ان کو وہ نقوش وغیرہ کی اجازت جیسے لکھ دے۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ بہت سارے ائمہ حضرات، بہت سارے ایسے معالجین جو پہلے سے ہی علاج و معالجہ کر رہے ہیں، تو اب وہ صحیح طریقے سے، جیسے جو میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں اس طریقے سے وہ ایک جیسے عمل کے لیے خود کو تیار کر کے پھر باقاعدہ جیسے باموکل اعمال وغیرہ یا اس قسم کی بڑی چھوٹی علوی دعاؤں کی زکوٰۃ وغیرہ کے لیے جیسے خود کو تیار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ پہلے سے ہی علاج و معالجہ بھی کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے ایک صورت یہ نکالی کہ بھئی ہاں کم سے کم 3 چلے کر لیجئے، پھر آپ کو جو ہے وہ نقوش و تحفظات کی اجازت ہے، وہ بھی ایک جاری رہے، اور اپنا یہاں بھی آپ اپنی محنت مشقت جو ہے اس طریقے سے جاری رکھیں۔ تو اس نشست میں جو ہم نے باتیں بتائی ہیں اس پہ غور و فکر کیجئے، اور شیطان کے وسوسے میں نہ آئیے، اور اس میں کوئی جلد بازی کا مظاہرہ مت کیجئے۔ کوئی کسی بھی فن کو سیکھنے کے لیے یہ ناممکن ہے کہ آپ چند ہفتوں میں، چند ماہ میں اس پر مکمل دسترس حاصل کر لیں، آپ بالکل اس پر ایکسپرٹ ہو جائے، اس کام میں بالکل آپ جیسے مہارت حاصل کر لیں، آپ کو جیسے اس میں تبحر حاصل ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ جب تک آپ کسی کامل کی صحبت اختیار نہیں کریں گے اور اس کی رہنمائی حاصل نہیں کریں گے، آپ در بدر بھٹکتے رہیں گے، آپ کا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہ کہ ہمارے بزرگوں نے جو ایک طریقہ بتایا ہے، جینوئن طریقہ روحانی عامل بننے کا، معالج بننے کا، اور اس طریقے سے بزرگوں کی ان امانتوں کا امین ہو کر مخلوق خدا کو فیض پہنچانے کا، تو میں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنے بس بھر یہ باتیں رکھ دی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، اور بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، یعنی کہ وہ اس کو کتنا پھیلاؤں گا میں، اگر بات کرتا رہوں تو اس مطلب کہ مضامین میرے ذہن میں آتے رہتے ہیں، اور جو لوگ کبھی سفر میں جاتا ہوں تو جو احباب ہے وہ جانتے ہیں کہ گھنٹوں بیٹھ کر جب باتیں نکلتی تو پھر گھنٹوں میں بولتا رہتا ہوں۔ ویسے تو خاموشی رہنے کا عادی ہوں، اور زیادہ تر خاموش، لیکن اب جب کوئی سننے والا مل جاتا ہے نا تو پھر میں بولتا رہتا ہوں، مضامین میرے ذہن میں آتے ہیں اور میں بولتا ہی رہتا ہوں، لوگ گھنٹوں سنتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں، مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ چونکہ وہ پلیٹ فارم نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ایسے ان باتوں کو سنا کر کے بور کر دو۔ خیر، جو باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، جو اس میں کمی رہ گئی اس کو دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم، فہم قویم، علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔